السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ کی تعریف یا اصطلاحی لغوی معنی؟ دیکھیے، زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، یعنی صاف کرنا، پاک کرنا، اور اصطلاحی شریعت کے اندر مال پر یہ بھی یاد رہے کہ حلال مال پر، حرام مال تو ہوتا ہی گندا، نجس، ناپاک ہے۔ حرام مال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نجاست ہوتی ہے، بول و براز وغیرہ۔ حلال مال ہے، پاک مال ہے، اور وہ سال تک رکھا رہا تو روحانی اعتبار سے، ظاہری نہیں، روحانی اعتبار سے اس میں ایک گندگی آ جاتی ہے جس کو ہم بے برکتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس بے برکتی کو، اس گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا کہ مال کا ایک مخصوص حصہ مخصوص افراد کو دینے سے بقایا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس اصطلاحی شریعت کے اندر مخصوص مدت میں مخصوص مال مخصوص مستحق لوگوں کو دینے سے بقایا مال کو پاک کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ سر، جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شرائط اہلیت کیا ہیں زکوٰۃ کے لیے؟ دیکھیے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عاقل کا عرض کیا تھا کہ وہ پاگل نہ ہو، یعنی مینٹلی ڈس آرڈر نہ ہو، اور بالغ ہو، یعنی 15 سال تک عمر ہو، یا جو نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی وہ ظاہر ہو چکی ہوں۔ مقدار نصاب، شریعت نے ایک سلیبس مقرر کیا ہے، اس قدر مال ہو اس کے پاس، اور پھر اس مال کا اس کو اونرشپ بھی ہو، یعنی ملکیت بھی ہو اور پوزیشن بھی ہو، قبضہ بھی ہو۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مالک ہو، قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہو کہ اس کو بیچے، کسی کو تحفہ دے، اس کی مرضی۔ عام طور پر دیکھا ہوگا نا، بچیاں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے ماں کہتی ہے کہ یہ میرا سونا نہیں ہے، میری بچی کا سونا ہے۔ اب بچی تو بالغہ بھی ہوتی ہے، بچی مالکہ بھی ہے سونے کی، لیکن ماں اپنے قبضے میں رکھتی ہے، تو اس کا زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے۔ تو مالک بھی ہو اور قبضہ بھی ہو مال کا، ٹھیک۔ تو سال گزرنے پر، یعنی سال گزرنا بھی یہ شرط ہے، اور سال گزرنے پر مستحق لوگوں تک پہنچانا، اس سے زکوٰۃ ادا ہوتا ہے۔ تو اہلیت کے اندر ہے نصاب اور سال کا گزرنا۔ یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں کسی بھی مسلمان میں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ سر، ابھی آپ نے بات کی نصاب زکوٰۃ، تو نصاب زکوٰۃ کیا ہوگا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور چاندی کے اعتبار سے نصاب بتائے ہیں۔ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو تب جا کے زکوٰۃ لازم ہوگا، اور اسی طرح سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق اگر ہم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نصاب بنا لیتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا غریب لوگوں کا، کیونکہ 7.5 تولہ کی ابھی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کم و بیش 15 لاکھ کے قریب نصاب بن رہا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے 1,33,000 کچھ بن رہا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس فرض کریں 10 لاکھ مال ہے تو سونے کے اعتبار سے تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اور چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوگا، کیونکہ 1,33,000 سلیبس ہے اور 10 لاکھ مال ہے، تو 10 لاکھ کا تو اچھا خاصا اماؤنٹ غریبوں کو مل جائے۔ تو غریبوں کے خیال رکھتے ہوئے مکس مال میں، یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو اس کے لیے سلیبس ہوگا 7.5 تولہ سونا، لیکن اگر سونا کے ساتھ پیسہ بھی ہے یا تجارت کا مال بھی ہے تو پھر مکس مال کے اندر 52.5 تولہ چاندی کو نصاب شمار کیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان فرسٹ رمضان کو جو اناؤنس کرتی ہے نصاب، وہ 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے کرتی ہے۔ سر، جب نصاب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو اموال زکوٰۃ کی بھی بات آتی ہے، وہ کون سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، اموال زکوٰۃ کو نا ہم ذرا تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ اموال جس کے لیے ایک شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کون سے مال ہیں جس کو کیلکولیٹ کر کے میں زکوٰۃ دوں، تو وہ صرف 4 ہیں۔ اموال زکوٰۃ صرف 4 ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ سونا، چاندی اور نقدی، یہ 3 چیزیں تو سب سمجھتے ہیں نا۔ سونا کسی بھی فارم میں ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو سونا چاندی استعمال بھی کی جائے، اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آخری چیز رہ جاتی ہے مال تجارت۔ مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں کوئی چیز
جو اس نیت سے میں نے لی کہ میں اسے فروخت کر کے بیچ کر نفع کماؤں گا، وہ ہے مال تجارت۔ اور یہ جو بیچ کر نفع کمانے کی نیت ہے نا، وہ پہلے دن سے لے کر آج تک 100% ہو، مخلوط نہ ہو، مکس نہ ہو۔ مثلا ایک پلاٹ میں نے لیا، نیت میری یہ ہے کہ اگر اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا، ورنہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ میری نیت مکس ہے، بچوں کے لیے رکھ دوں گا یا اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا۔ تو وہ مال جس میں سالڈ 100% صرف اور صرف بیچ کر نفع کمانے کی نیت ہے، اس مال کا زکوٰۃ دینا ہوگا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، قیمت فروخت کے اعتبار سے۔ تو اموال زکوٰۃ جو ہم کیلکولیٹ کریں گے، صرف 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی۔ پہنے ہوئے کپڑے اور استعمال کے کپڑے، گھڑی، گھر، چاہے 1 ہو یا 10 ہوں، گاڑیاں ہوں جو کرائے پر دی ہیں، گھر جو کرائے پر دی ہیں، فیکٹری میں جو مشین لے کے رکھی ہوئی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ حقدار تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، تو مستحق زکوٰۃ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مستحق زکوٰۃ کے لیے اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس 5 چیزیں، جیسے اموال زکوٰۃ میں نے کہا تھا نا کہ دینے والے کے لیے 4 چیزیں، لینے والے کے لیے 5 چیزیں دیکھی جائیں گی: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ سب کچھ ملا کے بھی نا 1 لاکھ روپے بنتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان یعنی 3 جوڑے سردی، 3 جوڑے گرمی کی ضرورت ہے، اس سے زائد کپڑے جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، شوپی سے ہو گئے، یا وہ برتن جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، یا پلاٹ لیا ہوا ہے، مقصد بچوں کے لیے ہے، اونرشپ ہے، لیکن وہ ابھی استعمال میں نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی مالیت اگر نصاب تک پہنچ جائے تو پھر وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب یہ وہ کیٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض نہیں اور لے بھی نہیں سکتا، کہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، صرف یہ 4 چیزیں اگر 1,33,000 سے اوپر ہیں، سال گزر چکا ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سب کچھ ملا کر بھی نصاب تک نہیں پہنچ رہا، 1,33,000 سے کم ہے، تو یہ وہ مستحق ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیں تو اس کی ہماری زکوٰۃ ادا شمار ہوگی۔ تیسرا سفید پوش ہے، جس کے پاس 4 مال تو نصاب تک نہیں پہنچتے، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن ضرورت سے زائد چیزوں کو ملاؤ تو نصاب پورا ہو رہا ہے، تو یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو 3 میں نے کیٹیگری بتائی، ایک وہ جو زکوٰۃ دیں گے، ان کا الگ سلیبس ہے، ایک وہ جو زکوٰۃ لیں گے، ان کا علیحدہ سلیبس ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو دیں گے بھی نہیں اور زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، مال، یہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن میں نے بات عرض کری کہ زکوٰۃ مال کی گندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گندگی ان لوگوں کے لیے گندگی نہیں جو مستحق ہیں، وہ اس کی ڈیزرو کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے وہ گندگی ہیں۔ اور اگر سادات میں سے کوئی غریب ہو یا مستحق ہو مالی اعتبار سے، تو اس کو یہ گندگی نہیں دے سکتے، کیونکہ سادات سردار کو کہتے ہیں، اور سادات وہ اونچا نسب ہے جس کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ سادات کی مالی ضروریات کو اپنے حلال پیسوں سے اور پاک پیسوں سے پورا کریں، مال کی گندگی نکال کر ان اعلیٰ خاندان کو نہیں دے سکتے۔ اور یہ صرف سادات نہیں بلکہ بنو ہاشم کے 5 یہ برانچز ہیں، 2 کا تعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، اس کو کہتے ہیں سادات، اور علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ازواج سے ہوئیں، ان کو علوی بھی کہتے ہیں، آوان بھی کہتے ہیں۔ اگر علوی اور آوان جن کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ پھر آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، آل عقیل ہو گئی، آل جعفر ہو گئی، یہ 5 برانچز وہ ہیں بنو ہاشم کے کہ اعلیٰ نسل ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں پر یہ علیحدہ سے ذمہ داری لازم ہے کہ اس اعلیٰ نسب کے لوگوں کے مالی ضروریات کو اپنے حلال اور پاک پیسوں سے پورا کریں، گند سے نہیں۔ جب ہم زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں، اب حقدار تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس زکوٰۃ ادا کرتے وقت کن آداب کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، آداب و اخلاق وہ چیزیں ہیں کہ جو اعمال میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن وہ عمل جو اخلاق کے ساتھ ہوں گے نا، وہ بہت وزنی ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے میں اپنے آپ کو محتاج سمجھا جائے، پہلی بات کہ یہ اس مستحق کا احسان ہے کہ میرے اس کو زکوٰۃ دینے سے میرا فریضہ زکوٰۃ ادا ہوگا۔ دوسری بات، زکوٰۃ ہم دراصل اللہ کو دیتے ہیں، کسی انسان کو نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم بعد میں جتلائیں۔
تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دیتے وقت آپ پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ وہ مستحق ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے اولین مستحق آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں, آپ کے اپنے غریب رشتہ دار. چلے یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کن کو نہیں دے سکتے. اس میں اصول یاد رکھیں کہ جن سے ہم پیدا ہوئے, اصول ان کو کہتے ہیں, یعنی والد والدہ, دادا دادی, نانا نانی, اوپر تک پردادا پردادا دادی, یہ سارے جن سے ہم پیدا ہوئے ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بلکہ اپنے مال سے ان کی کفالت کرنا فرض ہے ہم پہ. دوسرے نمبر پر جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی اور نیچے. تیسرے نمبر پر خاوند اپنی زوجہ کو نہیں دے سکتا, اور بعض علماء کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کو بھی نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو, یعنی بہن اپنی بہن کو دے سکتی ہے, بھائی کو دے سکتی ہے, پھوپھی کو دے سکتی ہے, خالہ کو دے سکتی ہے, ان کو زکوٰۃ, بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے, دوسرا رشتہ داروں کے قرابت داری کے معاملات میں آپ نے ایک ہمدردی کا مظاہرہ کیا, اس کا الگ جدا ثواب ہے. قرابت داری اور رشتہ داری نبھانا اور ان کا خیال رکھنا یہ الگ ثواب ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دوہرا اجر ہوتا ہے. آپ کسی غیر مستحق کو دیں گے نا, جو رشتہ دار نہیں ہے, تو آپ کو صرف زکوٰۃ کا ثواب ملے گا, لیکن رشتہ داروں کو دیں گے اور آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ رشتہ دار مستحق ہے, نہیں ان نون بندے کا کیا پتہ. سو پہلا مستحق اپنے غریب رشتہ دار, اگر اپنے غریب رشتہ دار نہیں تو اپنے پڑوسیوں کا حق پھر دوسرا ہوتا ہے, اڑوس پڑوس میں دیکھا جائے, اور پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ دیگر لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ دیتے وقت بہتر یہ ہے کہ تسلی ہو جانے کے بعد کہ مستحق ہے, لفظ زکوٰۃ نہ بولیں. بہتر یہ کہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے, ایسے الفاظ کہیں تاکہ لینے والے کو کم محسوس نہ ہو احساس محرومی کا, اس کی بھی عزت کا خیال رکھا جائے. پھر جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اتنے دور دور سے مستحق ڈھونڈتے ہیں, یعنی ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قریب, بالکل اس میں بہتر کیا ہے کہ ہمیں پہلے قریب کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے یا دور سے کچھ تلاشیں کہ کون مستحق ہوگا؟ دیکھیں اس زمانے کے اعتبار سے میری تو آبزرویشن یہ ہے کہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں نا, ان سے بچا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اور ایسے لوگوں کو ہنٹنگ کیا جائے, ڈھونڈا جائے کہ جو سفید پوش ہیں. سفید پوش سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. اس زمانے میں کسی کی 30-35 ہزار بھی تنخواہ نا, میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. بڑی مشکل سے وہ بھیک بھی نہیں مانگتا, اور لیکن چھپ کے بس اپنے فاقوں کے ساتھ اپنی ضروریتوں کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گزارا کر رہا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ بس جو بندہ بھیک مانگ رہا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہم سمجھتے ہیں وہی اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں. نہیں, جو اچھے کپڑے پہن رہا ہے, اپنی غربت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن انٹرنلی اگر ریسرچ ہے کہ ہاں واقعی یہ مستحق ہیں, تو یہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کی تو ایک مستحق کو زیادہ سے زیادہ مطلب کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یعنی حد کیا ہے کہ آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے ایک مستحق کو؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مستحق کو نصاب کے قریب تک زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر 1,33,000 نصاب ہے تو اس کے نیچے تک دے سکتے ہیں, یعنی اتنا دینا کہ وہ نصاب کا مالک بن جائے یہ مناسب نہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے زکوٰۃ کے اتنے اہم مسائل کا اتنا آسان حل بتایا. آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام. ہمارے ساتھ موجود تھے سر اورنگزیب. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اور سجیشن دیں کہ ہم اس میں اور بہتری کیا لا سکتے ہیں. میں تھی آپ کے ساتھ میزبان رمائزہ اظہر. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.